سینٹ انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں توسیع۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ کی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں توسیع کر دی گئی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی اب شام 6 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی فارم انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہیں۔ 9 صفحات پر مشتمل کاغذات نامزدگی فارم کی قیمت 100 روپے ہے۔ سینٹ کی کسی بھی کیٹیگری کی نشست کے لیے 20,000 روپے فیس ہے۔ فارم میں تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی بھی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے۔ فارم کے ساتھ امیدوار کو سیاسی جماعت کا بیان حلفی اور اقرار نامہ بھی دینا ہوگا۔ کاغذات نامزدگی فارم میں امیدوار کی جانب سے ختم نبوت کا حلف نامہ بھی شامل ہے۔ امیدواروں کو اپنے بینک اکاؤنٹ اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ IMF کو بجلی کے ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی، بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے IMF کو بجلی کے ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس سے بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ کاسٹ ریکوری کے لیے ماہانہ، سماہی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے BISP کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا اور حکومت کی جانب سے BISP مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے اور IMF نے سخت مانیٹری پالیسی، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گنڈاپور مدت پوری نہیں کر سکیں گے، رمضان کے بعد ان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واویڈا کا کہنا تھا کہ MN نے وفاقی وزیر اور سینیٹر رہا ہوں، سینیٹرشپ کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں، ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے متعلق سوال پر سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے، رمضان کے بعد ان کے لیے پریشانیاں شروع ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کے لیے رعایت نہیں۔ بانی PTI سے متعلق سوال پر فیصل واویڈا کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں بانی PTI چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے۔ بانی PTI کو میں نے سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، انہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہ میری بات سمجھ جاتے تو آج اس صورتحال نہ ہوتی۔ اب بھی ان کے لیے مشورہ ہے کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور کوئی جمہوری راستہ نکالیں، بھنور سے نکالیں، اپنے آپ کو بھی اور پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی اور قوم کو بھی۔ اسٹیٹ بینک نے پلاسٹک کے نوٹوں کی خبروں پر وضاحت جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں پلاسٹک کے نوٹ جاری کرنے کی خبروں کی تردید کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک حکام نے گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر چلنے والے نئے پولیمر نوٹ پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا اور کہا ہے کہ نوٹوں کو پولیمر کرنے کا کوئی منصوبہ یا تجویز زیر غور نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے نئے پلاسٹک نوٹ جاری کرنے اور اس حوالے سے IMF وفد کو بریفنگ دینے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ تیز رفتار مزدا اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم میں ایک شخص جاں بحق۔ حادثہ تھانہ موترا کی حدود ڈسکا روڈ جیسر والا سٹاپ پر ہوا۔ حادثہ میں جاں بحق ہونے والی کی شناخت 45 سالہ شبیر نامی سے ہوا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ PWD کے زیر تمام کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا ریلوے روڈ 5 ماہ بھی نہ نکال سکا اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ PWD کا عملہ اور ٹھیکیدار غائب۔ حلقہ N72 کو خوبصورت بنانے کے لیے ممبر قوم اسمبلی علی صاحب خان نے 15 کروڑ کی گرانٹ مختص کروائی، جس میں سے تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ریلوے روڈ کا ٹھیکہ کرپٹ ترین ٹھیکیدار مختار کو دے دیا گیا، جس نے اس روڈ پر RCC ڈالی اور ناقص مٹیریل ہونے کی وجہ سے یہ RCC 5 ماہ بھی نہ چل سکی اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اس سلسلہ میں جب اس وقت کے PWD کے SDO سجاد شاہ کا موقف جاننے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فون اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا۔ اور جب ٹھیکیدار سے اس سلسلہ میں موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی ناقص مٹیریل استعمال نہیں کیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ نے ناقص مٹیریل استعمال نہیں کیا اور آپ نے مٹیریل بھی بالکل ٹھیک استعمال کیا تو یہ روڈ 5 ماہ بھی نہیں نکال سکا، تو اس نے فون بند کر دیا۔ اس پر اہلیان علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ منور حسین چودھری، نمائندہ 14 نیوز پسرور۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز۔ اوکاڑا میں ہمارے بیورو چیف رحمت اللہ انجم کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کا ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کے ہمراہ سستے رمضان بازار کا دورہ۔ صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک نے سستے رمضان بازار میں اشیاء خوردنوش کی کوالٹی اور نرخ چیک کیے۔ انہوں نے رمضان بازار میں خریداروں سے
تاثرات بھی دریافت کیے۔ سستے رمضان بازار سے خریداری پر عوام الناس کا اظہار اطمینان۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ انجم، بیورو چیف 14 نیوز، اوکاڑا۔